السلام علیکم دوستو آج ایک بار پھر میں ایک پراسرار واقعے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو یہ واقعہ سید عشرت حسین زیدی کے ساتھ آیا، جو کہ ہندوستان کا رہنے والا تھا۔ دوستو اس نے یہ واقعہ خود لکھا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس نے کیا لکھا ہے۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل پر جانے سے پہلے ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سید عشرت حسین زیدی اپنی کہانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جولائی کا مہینہ تھا، سال 1934 میں بمبئی کے عبدالرحمن اسٹریٹ میں پلائی ووڈ کا کاروبار کرنے والی بیو پاری کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ بمبئی میں 1928 سے مقیم تھا۔ اس زمانے میں بمبئی میں امریکن روئی کے کھلنے اور بند ہونے کے نرخوں پر سٹہ بڑے زور و شور سے کھیلا جاتا تھا۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ تو کثرت سے سٹہ کھیلتے، جیتنے پر 1 روپے کے بدلے 9 روپے ملا کرتے، 2 آنے سے 100 روپے تک مل جاتے۔ میں نے لوگوں کو سٹہ کھیلتے دیکھا ہے، میں بھی اسی مرض میں مبتلا تھا، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ دراصل دوسرے لوگ تو 1 کے 9 بنانا چاہتے تھے، اس لیے وہ 1 ہی عدد کھیلتے۔ میں 4 یا 5 عدد ایک ساتھ کھیلتا اور اسی طرح 4 یا 5 روپے کے منافع پر قناعت کر لیتا۔ دراصل اس زمانے میں سخت کساد بازاری تھی، تنخواہ سے گھریلو خرچ پورا نہ ہوتا، اس لیے سٹہ کھیل کر آمدن بڑھانے کی جستجو کرنا غریب طبقے کی مجبوری بن گیا تھا۔ میری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی، ایک پرانے ماہر سٹے باز سے ایک طریقہ معلوم ہو گیا جس سے دوسری یا تیسری دن 4-5 عدد میں سے 1 کا کامیاب ہو جانا یقینی تھا۔ ماہر سٹے باز آغاز رحمت میرا دوست بن گیا تھا۔ اس کی بسر اوقات سٹے کی کمائی پر تھی اور اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ خوش خوراک، خوش لباس اور خوش اخلاق تھا، دوستوں کا دوست۔ میں اور رحمت بنڈی بازار کے پاس گولڈ بلڈنگ میں بہت عرصے تک ایک ہی ساتھ رہے۔ تو دوستو سید عشرت حسین زیدی کہتے ہیں کہ میں 1931 میں اپنی شادی کے بعد میں مغل مسجد کے پاس ڈونگری پر رہنے چلا گیا۔ جولائی 1934 میں جی اسپتال کے پاس کولسا محلے میں ایک مکان کرائے پر لیا اور اپنی بیوی کو لے کر، جو اس وقت ایک لڑکی کی ماں بن چکی تھی، وہاں منتقل ہو گیا۔ میری لڑکی کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ کا معتقد بنا ہوا تھا، پیروں فقیروں سے مجھے ملنے کا شوق تھا۔ یہ بزرگ ضلع بستی کے ایک موضوع جستجو کی تھی، انہی کی تعلیم کی ہوئی وظیفے کا ورد بھی میں کر رہا تھا۔ دوستو عشرت حسین زیدی کہتے ہیں کہ اصل کہانی تو اب سے شروع ہوتی ہے کہ جب بیوی اور لڑکی نئے مکان میں آئیں تو اگلے دن صبح میں دفتر چلا گیا۔ بعد میں پڑوسیوں نے بیگم کو بتایا کہ اس گھر تو آسیب ہے اور کوئی بھی صحیح سلامت یہاں سے نہیں گیا۔ خدا کے لیے تم اپنی جوانی اور اپنی لڑکی پر رحم کرو اور فوراً مکان چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ میں نے 50 روپے پیش کی تنخواہ لے کر اس مکان میں منتقلی کا انتظام کیا تھا۔ اب مزید پیشگی لینا مجھے ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں بھی پریشان ہو گیا۔ بہرحال میں نے بیوی کو تسلی دی کہ 2-4 روز میں کچھ انتظام کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ میں آج رات بعد نماز عشاء پیر صاحب سے بھی رجوع کروں گا، دیکھوں وہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں۔ بعد نماز عشاء روزمرہ کے وظیفے سے فارغ ہو کر میں نے اور بھی دعائیں پڑھ لیں اور اس مکان میں جو بھی آسیب یا اثر تھا اس کو مخاطب کر کے آواز بلند کہا، اب جو بھی ہیں واضح طور پر بتا دیں کہ ہم اس مکان میں رہیں یا چلے جائیں۔ یہ جملہ 3 بار ادا کر کے میں مصلی پر ہی سو گیا۔ تو صبح سویرے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہہ رہے ہیں، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ 3 بار یہ جملہ دہرایا گیا۔ یہ ہدایت سننے کے بعد میں پریشان ہو گیا۔ خیر میں صبح کی نماز
پڑھنے کے بعد گھر سے دفتر کے لیے روانہ ہوا۔ دفتر میں عبدالغنی صاحب سے تمام واقعہ بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ عبدالغنی صاحب ہمارے بازار میں لکڑی کے پرانے صندوق خریدنے کا کام کرتے تھے اور اسی کام پر ان کی بسر اوقات تھی۔ ولایت سے آئی ہوئی مال کی خالی بکس خریدتے اور فروخت کیا کرتے۔ انہی حضرت نے مجھ کو جستجو کے بزرگ سے متعارف کرایا تھا۔ یہ حضرت بھی کچھ اللہ والی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا، تم آج رات دعا پڑھ کر مصلی ہی پر سو جاؤ اور آصف کو مخاطب کر کے اپنی مشکلات بیان کرو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ میں آج رات تمہاری معاملہ پیر صاحب کے حضور پیش کروں گا۔ وہ بوقت ضرورت رات کو پیر صاحب سے بات چیت کر لیتے تھے۔ تو میں نے گھر پہنچ کر ایک بار پھر اپنی بیوی کو پریشان پایا۔ معلوم ہوا وہ تمام دن گھر میں نہیں رہی بلکہ پڑوس والے مکان میں وقت کاٹا ہے۔ ڈر کے مارے گھر میں قدم ہی نہیں رکھا اور نہ پڑوس کے مہربان اور شفیق عورتوں نے اس کو گھر میں تنہا رہنے کی اجازت دی۔ خیر رات کو بعد نماز عشاء وظائف سے فارغ ہو کر میں نے پھر بلند آواز سے 3 بار کہا، میں گھر چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں لیکن میرے پاس گھر تبدیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انتظام کر دو یا کرا دو، چلا جاؤں گا۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا، میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اگر تم نے مجھے یا میری بیوی اور لڑکی کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں اپنا معاملہ خدا کے انصاف پر چھوڑتا ہوں۔ رات کو خواب میں ایک اور آواز سنائی دی، 1 4 اور 6 8، یہ ہند سے 3 بار سنی۔ صبح اذان کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری بیوی پاس ہی پلنگ پر بیٹھی تر کانپ رہی ہے۔ وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ابھی ایک ضعیف عورت میرے خواب میں آئی۔ اس نے سیدھی ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ایسا اشارہ کیا جیسے کہتی ہو اللہ ایک ہے، پھر بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کھڑی کر دی، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی 6 انگلیاں دکھائیں اور پھر 8 انگلیاں دکھا کر ہنستی ہوئی اس کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ یہ کھڑکی میری بیوی کی پلنگ کے سرہانے کی طرف تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس گھر میں کوئی ضعیفہ قابض ہیں اور وہ مجھ کو سٹے کے عدد بتائے گئے ہیں تاکہ رقم کا انتظام کر کے مکان چھوڑ دوں۔ میں نے سٹے کا حساب رحمت صاحب کے بتائے طریقے پر نکالا تو نمبر 1 مجھے اس روز مضبوط معلوم ہوا۔ میں اپنی بیوی کو تسلی اور تشویش دے کر دفتر چلا گیا اور عبدالغنی صاحب سے دریافت کیا کہ پیر صاحب نے کیا حکم دیا ہے۔ غنی صاحب نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ سیدھی کہہ دو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بندوبست کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں رات والا واقعہ نہیں بتایا کیونکہ میں اپنی سٹی کی عادت ان سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس روز شام کو ایک دوست سے 10 روپے قرض دی اور سٹا بازار جا کر 10 روپے نمبر 1 پر لگا دی۔ شام کو گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ آج بھی میری بیوی پڑوس میں رہی اور میری تاکید کے باوجود اس نے اپنا رات والا واقعہ پڑوسیوں کو سنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے پڑوسی اعظم نے بھی اس روز نمبر 1 پر 5 روپے لگا دی۔ اس رات کوئی خاص بات نہیں ہوئی مگر میں احتیاطاً نماز اور وظائف کے بعد مصلی ہی پر سویا۔ صبح اٹھ کر اخبار خریدا تو خوشی کی انتہا نہیں رہی کیونکہ نمبر 1 آیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آج کس نمبر کو کھلایا جائے۔ میرے حساب سے نمبر 1 پھر مضبوط، لیکن رات والی بات سے نمبر 4 انگلیوں سے نکل رہا تھا مگر میرے حساب سے نمبر 4 کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمام دن اس شش و پنج میں گزر گیا۔ غنی صاحب سے اس روز ملاقات نہ ہو سکی۔ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد سٹا بازار گیا اور اپنے 90 روپے وصول کی، پھر ایک ہوٹل میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے تک سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ دوستوں آج کے لیے بس یہی کافی ہے، اس کا بقیہ حصہ میں آپ لوگوں کے سامنے کل پیش کروں گا، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔